اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو مفاہیم مخالف میں سے مفہوم غایت کے بارے میں تھی۔ مفہوم غایت کا مطلب یہ تھا کہ ہم اپنے منطوق میں، اپنے بولنے میں حکم کو کسی حد کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اس حد کو عربی زبان میں غایت بولتے ہیں۔ مثلا میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ سفر کریں کوئٹہ، کوئٹہ تک۔ اب آپ کے سفر کی آخری حد کیا ہے؟ کوئٹہ۔ اب اس میں دو بحث ہوں گے۔ پہلی بحث آپ پڑھ چکے، وہ یہ کہ خود کوئٹہ اس سفر کرنے والے حکم میں شامل ہے یا شامل نہیں۔ اگر ہم کہیں گے کوئٹہ بھی شامل ہے تو یعنی کوئٹہ کو بھی سفر میں رکھنا ہے، کوئٹہ کا بھی سفر کرنا ہے۔ اور اگر ہم کہیں گے کہ کوئٹہ اس اپنے ماقبل کے حکم میں داخل نہیں ہے تو یعنی سفر کوئٹہ کا واجب نہیں ہے، کوئٹہ تک واجب ہے۔ جیسے کہ اس کے لیے ہم نے اسلامی مثال دی، آیت وضو۔ آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ دھوئیں الی المرافق، کوہنی تک۔ تو اب اس میں پہلی بات یہ کہ خود یہ کوہنی دھونے کے حکم میں شامل ہے یا دھونے کے حکم میں شامل نہیں۔ اس کے بعد پھر دوسری بحث یہ ہے کہ اگر غایت ختم ہو گئی تو آیا وہ حکم بھی ختم ہوگا یا نہیں؟ اب بیٹا کوہنی سے اوپر جو کندھے کے ساتھ حصہ ملا ہوا ہے، اب ہم کہیں گے کہ اگر غایت کا مفہوم ہے تو یعنی اوپر اس کندھے والے حصے کو، جس کو ہم سندھی میں ڈورو بولتے ہیں، یعنی اس کو دھونا واجب نہیں۔ کوہنی سے پہلے دھونا واجب ہے، کوہنی کے بعد دھونا واجب نہیں۔ اور مفہوم کا بھی مطلب یہی ہے کہ غایت کے ختم ہونے کے ساتھ وہ غایت والا حکم بھی کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔ تو اب فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم آج دوسری بحث پڑھیں گے، کیونکہ دو نقطے کی طرف انہوں نے کہا تھا متوجہ کرنا ہے۔ پہلا نقطہ دخول الغایت تھا، دوسرا یہ ہے کہ کہتے ہیں ادات غایت کو دیکھنا ہوگا، یعنی وہ الفاظ کہ جن کے ذریعے آپ نے کوئی حد بیان کی ہے وہ کون سے الفاظ ہیں۔ ایک مرتبہ حتیٰ ہوتا ہے، کہیں الہ ہوتا ہے، کہیں ممکن ہے کوئی اور لفظ ہو۔ اب اگر حتیٰ ہے تو پھر یہاں پر یہ کہنا کہ آیا اس کی غایت مغیّہ میں داخل ہے یا غایت مغیّہ میں داخل نہیں، یہ اس صورت میں ہوگا جب حتیٰ جر دے گا۔ کیا دے گا بیٹا؟ جر دے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر جر نہیں دے گا تو پھر مشکل ہے کہ ہم یہ بحث کریں۔ مثلا ہم کہتے ہیں اکلت سمکۃ، میں نے مچھلی کھائی، حتیٰ رأسہا، رأس کو بیٹا میں نے کیا پڑھا علی دوست؟ جر، یہاں تک کہ اس کا سر ہو۔ تو اب اس صورتحال میں ہم کہیں گے کہ اگر یہ جر دے گی تو پھر ممکن ہے کہ ہم اس کو جو ہے کیا کہہ دیں کہ یہ داخل ہے۔ اور کبھی کبھی جو ہے کیا ہے، جر کی مثال قرآن مجید سے یہ پیش کی جاتی ہے، کلو وشربو۔ ہم مولوی ہیں نا، تو ہم کھانے پینے کی بات کریں گے۔ کلو تم کھاؤ، وشربو اور تم پیو، حتیٰ یتبین، شاہ صاحب کتاب بند کریں، حتیٰ یتبین لکم، یہاں تک کہ تم پہچان سکو، یہاں تک کہ تمہارے لیے واضح ہو جائے کہ یہ دھاگا سفید ہے اور یہ دھاگا سیاہ ہے۔ من الخیط الاسود، سفید دھاگے کو سیاہ دھاگے سے پہچان سکو۔ یہ بیٹا اصل سحری کا ٹائم ہے کہ ہم روزے رکھنے میں کتنے بجے تک کھانا کھا سکتے ہیں۔ تو پرانے زمانے میں کوئی گھڑی، کوئی موبائل، کوئی گھڑیال تو نہیں تھا۔ اس وقت میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ اپنے سرہانے کے پاس دو دھاگے رکھ دیتے تھے، ایک کالا ایک سفید۔ جب تک وہ پہچان نہیں سکتے تھے کہ یہ کالا ہے یا سفید، یعنی اتنا اندھیرا ہوتا تھا، تب تک کھاؤ پیو۔ لیکن جب آپ اپنی آنکھوں سے بغیر لائٹ کے، لائٹ میں تو ہر ایک دیکھتا ہے، بغیر لائٹ کے قدرتی روشنی سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ سفید دھاگا ہے اور یہ سیاہ دھاگا ہے، تو اس وقت کھانا پینا چھوڑ دیں۔
اب سوال یہ ہے، آگا یہ ساجد کہ یہاں حتیٰ نے کس کو جر دیا؟ حتیٰ کے بعد تو بھائی یتبین ہے، اور یتبین جو ہے کیا ہے بیٹا؟ یہ تو فعل ہے، فعل مجرور ہوتا ہے کیا؟ اب اس کا جواب آپ لوگوں کو دینا چاہیے لیکن نہیں دیں گے، ہم کہیں گے حتیٰ کے بعد ان تقدیر میں ہے۔ ان جو ہے وہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فعل مضارع کو تاویل مصدر میں لے جاتا ہے، تو گویا کہ یتبین مصدر کے حکم میں ہے اور ہم اس کو مجرور مانیں گے۔ ایک حتیٰ کی یہ صورت ہے، اور دوسری جو ہے بیٹا حتیٰ کی صورت ہے وہ حتیٰ عطف کے لیے آتے ہیں، جیسے واو عاطفہ ہوتا ہے، ثم ہوتا ہے، فا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں جب حتیٰ عاطفہ ہو اس وقت تو یقیناً یہ جھگڑا ہی نہیں ہوگا کہ غایت مغیّہ میں داخل ہے یا مغیّہ میں داخل نہیں۔ کیوں بہلول صاحب؟ بھائی عطف کا مطلب ہی یہ ہے کہ معطوف علیہ اور معطوف کا حکم ایک ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں جاء زید و امر، میرے پاس آیا زید اور امر، واو نے کہہ دیا کہ جو پہلے کا حکم ہے وہی بعد والے کا حکم ہے۔ اب اگر آپ کہتے ہیں اکلت سمکۃ حتی رأسہا، عطف کی صورت میں یرحمک اللہ آ گئے علی دوست، تو اب یہ کیا ہے بیٹا؟ حتی رأسہا، رأس کو آپ نے عطف کیا کس پر؟ سمکہ پر، تو سمکہ کا جو حکم کھانے کا ہے وہی رأس کا بھی ہے۔ تو عاطفہ والی صورت میں دخول غایت والا جھگڑا ہی نہیں ہوگا، جر والی صورت میں جھگڑا ہوگا کہ آیا غایت مغیّہ میں داخل ہے یا غایت مغیّہ میں داخل نہیں ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ آپ نے جب مفہوم غایت کی یہ دو بحث پہچان لیے، ایک یہ کہ غایت مغیّہ میں داخل ہے یا نہیں، دوسرا یہ کہ ادات غایت کیا ہیں، اب آپ کو نتیجہ کیا کرنا ہوگا؟ فرماتے ہیں یہاں پر ہم پہلے قول کے قائل ہیں کہ غایت مغیّہ میں داخل نہیں ہے۔ بات واضح ہو گئی بیٹا؟ غایت کے مغیّہ میں داخل ہونے کے دو تین قول تھے نا، اس میں کہتے ہیں پہلا قول کا ہم قائل ہوں گے۔ دلیل فرماتے التبادر، علامت حقیقت اور مجاز آپ کے ذہن میں میرے خیال میں نہیں ہوں گی، ہم کیسے پہچانیں کہ یہ لفظ اس معنی میں حقیقت ہے یا حقیقت نہیں؟ اس میں سے ایک علامت تبادر تھی، یعنی جیسے ہی لفظ میں نے سنا ایک معنی فوراً میرے ذہن میں آ جائے، اس معنی کا ذہن میں آنا یہ دلیل ہے کہ یہ لفظ اس کے لیے وضع ہوا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ تو ہمیں بھی تبادر یہی ہوتا ہے کہ بھائی غایت مغیّہ میں داخل نہیں ہے، جب تبادر ہوتا ہے تو یہ بحث ہی ختم ہو گئی۔ اب جب غایت مغیّہ میں داخل نہیں ہے تو جو ہم نے کہا تھا دو جہات میں بحث کریں گے، پہلی جہت کا بحث ختم، اب چلتے ہیں دوسری جہت کی طرف کہ آیا غایت مفہوم رکھتی ہے یا مفہوم نہیں رکھتی؟ اگر آپ قائل ہوں گے ساجد صاحب کہ مفہوم رکھتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ غایت کے ختم ہونے کے بعد جو غایت سے پہلے والا حکم تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور اگر کوئی قائل ہے کہ غایت مفہوم نہیں رکھتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غایت کے ختم ہونے کے ساتھ پہلے والا حکم ختم ہوا یا نہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں، مفہوم کی صورت میں ختم ہو گیا۔ لیکن اگر ہم مفہوم کے قائل نہیں ہوں گے تو پھر ختم کا باقی رہنا، حکم کا باقی رہنا یا حکم کا ختم ہو جانا یہ دوسرے قرائن اور ادلہ کی طرف محتاج ہے۔ تو مصنف کے نزدیک غایت مفہوم رکھتا ہے، جیسے شرط کے بارے میں بھی تقریباً مصنف نے کہا کہ جملہ شرطیہ مفہوم رکھتا ہے، جملہ وصفیہ مفہوم نہیں رکھتا، اور جملہ غایت کہتے ہیں کہ مفہوم رکھتا ہے۔ تو الحمدللہ آج مفہوم غایت کی بحث ختم ہو گئی، اور آپ بھی دعا مانگ رہے ہوں گے کہ اللہ کرے سائیں مفہوم حصر شروع نہیں کرے، تو انشاءاللہ کل ہم مفہوم حصر پڑھیں گے۔ لیکن بیٹا اگر آپ اس کی اچھی تیاری نہیں کریں گے تو پڑھانے والا کوئی مجتہد بھی ہوگا تو بھی آپ کے علم میں اضافہ نہیں ہوگا۔ تالی ہمیشہ دو ہاتھ سے بجتی ہے، استاد پڑھائے گا، آپ محنت کریں گے تو کامیاب ہوں گے، آپ کتنے بھی ہوشیار ہوں اگر استاد زیرو ہو تو بھی کچھ نہیں ہوگا، اور استاد آیت اللہ ہو اور آپ زیرو ہوں تو بھی کچھ نہیں ہوگا، دونوں محنت کریں گے تو پھر انسان ترقی کرے گا۔ تو ابھی عبارت پڑھتے ہیں، کوئی بھی چیز سمجھ میں نہیں آئے تو درس کے بعد آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ خوب جناب، الثانی سے پڑھنا ہے نا ساجد؟
چلے الثانی، الثانی کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پر ہم دو امر کی طرف اشارہ کریں گے، ان دو امر میں سے پہلا امر تو آپ پڑھ چکے، الثانی اذا کانت ادات الغایت، جب غایت کے حروف ہو بیٹا۔ اب بہلول صاحب مل گئی عبارت نہیں ملی؟ ملی ہے ساجد؟ نہیں ملی ہے؟ چلے ادات کو میں نے مرفوع کیوں پڑھا؟ بہلول نزدیک ہو کے جواب دو۔ بھائی اب اگر آپ نعرہ چپ لگائیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ نزدیک ہو کے جواب دو نا، کیوں مرفوع پڑھا میں نے؟ خبر کس کی؟ اچھا، کانا کی خبر مرفوع ہوتی ہے منصوب ہوتی ہے؟ بیٹا آپ دیکھیں، آپ ہمت نہیں کرتے یار، میں کراچی سے آپ کے لیے دعا بھی کرتا ہوں، محنت بھی کرتا ہوں۔ یہ اسم ہے کانت کا، اذا کانت ادات الغایت، جب غایت کے حروف، بیٹھ جاؤ بہلول، جب غایت کے حروف، ہی لفظ حتی، بیٹا ہی کی ضمیر جائے گی ادات کی طرف، وہ ادات کیا ہو؟ جی ہاں ٹھیک ہے، یہ آپ پوچھ سکتے ہیں، ہی لفظ حتی، یہ پورا جملہ اس کی خبر ہے، ادات اس کا اسم ہے۔ خوب، فالنزاع، تو پھر جھگڑا، فی دخول الغایت، کہ آیا غایت داخل ہے، فی حکم المغیّا، مغیّا کے حکم میں، وعدم ہی، عدم ہی کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ دخول کی طرف، یا مغیّا کے حکم میں داخل نہیں ہے۔ انما یتصورو، یتصورو میں آگا علی دوست، ایک ہوا کی ضمیر مستتر ہے جو پلٹ رہی ہے نزاع کی طرف، بے تحقیق اس نزاع کا تصور ہوتا ہے اذا کانت خافضتن، بیٹا کانت میں ایک ہی کی ضمیر ہے جو جاری حتی کی طرف، جب یہ حتی جر دینے والی ہوگی تو یہ ہمارا جھگڑا ہوگا۔ کما فی قول ہی، جیسے عرب کا قول، کیونکہ معصوم کا قول تو نہیں ہے، کسی عرب نے کہا اکل تو سمکت، بیٹا اکل تو فعل و فاعل، شاہ صاحب اکل تو کا فاعل کون ہے؟ جی احسن، تم تا اس کا فاعل ہے۔ میں نے کھائی مچھلی، حتی رأسہا، یہاں تک کہ اس کا سر، اب حتی نے رأس کو جر دیا ہے، تو اس میں بعض کہتے ہیں کہ رأس بھی مچھلی والے حکم میں داخل ہے، یعنی وہ کھا لیا، اور بعض کہتے ہیں داخل نہیں، یا جو ہے کیا ہے، وہ مثل قولہ سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ بیٹا ساجد آپ کہیں گے مثل کو آپ نے جر کیوں پڑھا؟ تو میں کہوں گا کما فی قولہ، اور اسی طریقے سے کما فی مثل قولہ تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے، کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، حتی یتبین لکم، یہاں تک کہ تمہارے لیے واضح ہو جائے، ظاہر ہو جائے، دیکھنے میں آئے، الخیط الابیض، سفید دھاگا، من الخیط الاسود، کالے دھاگے سے، یعنی اس کی پہچان ہو جائے کہ یہ سفید دھاگا، یہ کالا، جب یہ پہچان ہو گئی تو اس کے بعد کھانا پینا بند۔ یہاں پر حتی نے جر دیا ہے بیٹا، کس کو؟ یتبین کو جر نہیں دے گا، یتبین سے پہلے ان تقدیر میں ہے، وہ ان یتبین کو تاویل مصدر میں لے جائے گا اور پھر یہ مجرور ہو جائے گا۔ وَأَمَّا الْعَاطِفَةُ، لیکن اگر حتی عطف کرنے والی ہے، جی ہاں بھائی نزدیک ہو کے بولو۔ ظاہر نصب ہے بیٹا، لیکن ان کس میں لے جاتی ہے؟ تاویل مصدر میں۔ ایک ظاہری اعراب ہوتا ہے، ایک محلی اعراب ہوتا ہے، یہ محلاً مجرور ہوگا۔ وَأَمَّا الْعَاطِفَةُ، لیکن اگر حتی بیٹا کون سی ہے؟ عاطفہ، خوب،
فہی خارجتن عن البحث، ہی کی ضمیر جائے گی عاطفہ کی طرف، یہ حتی عاطفہ خارج ہو جائے گی کس سے؟ ہمارے بحث سے۔ کیوں؟ لأن الغایت، اس لیے کہ غایت فیہا، اس عاطفہ میں، داخلتن تحت حکم المغیّہ، وہ داخل ہے مغیّہ کے حکم میں، قطعاً 100%، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ کیونکہ بھائی میرے، معطوف اور معطوف علیہ کا حکم ایک ہوتا ہے، الگ حکم نہیں ہوتا ہے۔ کما اذا قال، جیسے کوئی کہنے والا کہتا ہے، مات الناس، لوگ مر گئے، حتی الانبیاء، یہاں تک کہ نبی بھی مر گئے۔ بیٹا انبیاء کو میں نے علی دوست کیا پڑھا؟ مرفوع۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ناس پر عطف ہے، تو ناس کا جو حکم ہے انبیاء بھی اسی حکم میں داخل ہیں، یعنی نبی بھی مر گئے۔ فَإِنَّ مَعْنَاهُ، کہتے ہیں اس قول کی معنی، معنی کی ضمیر جائے گی اس قول کی طرف، موت والا جو قول ہے، ان الانبیاء ماتوا ایضا، نبی بھی مر گئے۔ بھی کا مطلب یعنی جیسے ہمارے باپ دادا مر گئے، نبی بھی ایسے مر گئے۔ والغرض من ذکر الغایت، بھائی توجہ، کہتے ہیں جب نبی بھی مر گئے تو پھر ان کو الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ حتیٰ کو لانے کا فائدہ، کہتے ہیں وہ یہ آپ کے دماغ میں بٹھانا چاہتے ہیں کہ نبی جو برتر مخلوق ہے، جب وہ مر جاتی ہے تو پھر میرا اور آپ کا باپ دادا کیا چیز ہے کہ وہ نہیں مریں گے؟ یعنی جو فرد قوی، جو فضیلت والا فرد ہے، وہ بھی مر جاتا ہے۔ فَإِنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ مَاتُوا أَيْضًا وَالْغَرَض من ذکر الغایت، غایت کے ذکر کرنے سے غرض کیا؟ ہوا کی ضمیر بیٹا غرض کی طرف جائے گی، وہ غرض یہ ہے، بیانو انہو، یہ بیان کرنا، انہو بے تحقیق شان یہ ہے، اذا کان الفرد الفائق، فائق بیٹا برتر، جب برتر فرد بھی علی سائر افراد المغیّہ، جو مغیّہ کے دوسرے افراد پر برتری رکھتا ہے، محکوماً بالموت، اس پر بھی موت کا حکم لگایا جاتا ہے، فَكَيْفَ حَالُ الْآخَرِينَ، تو پھر عام لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ یعنی وہ بھی یقیناً مر جائیں گے۔ وَنَظِيرُهُ، بھائی ساجد آپ کہیں ایک اور بھی مثال دے دیں کہ جس میں غایت قوی ہو اور مغیّہ ضعیف ہو، کہتے ہیں نظیرُهُ القول المعروف، یہ جو مشہور قول ہے، مات کل اب، ہر باپ مر گیا، حتی آدمو پڑھیں گے بیٹا، کل پر عطف ہوگا، یہاں تک آدم بھی مر گیا۔ اب دیکھیں ہر باپ سے حضرت آدم علیہ السلام قوی تر ہے، کہتے ہیں جب باپوں کا باپ مر گیا تو پھر باپ بھی مر جائیں گے۔ اذا عرفت ذالک، بیٹا جب یہ دونوں امر آپ نے پہچان لیے، فالحق هو القول الاول، تو حق پہلا قول ہے۔ وہ پہلا قول بہلول صاحب کیا تھا؟ ٹھیک، آپ کہیں گے کہ وہ تو ہم بھول گئے، اے عدم دخول الغایت فی حکم المغیّہ، یعنی غایت داخل نہیں ہے کس کے حکم میں؟ مغیّہ کے حکم میں۔ دلیل؟ بغیر دلیل کے ساجد صاحب ہم بات نہیں مانیں گے۔ فرماتے ہیں دلیل یہ ہے، اخذن بتبادر، ہم تبادر کو پکڑ لیں گے، یعنی جب ہم غایت والا جملہ کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً آتا ہے کہ غایت مغیّہ میں داخل نہیں ہے۔ فی مثل المقام، اس قسم کے مقام میں، یعنی کیا؟ یعنی جہاں پر غایت آتی ہے۔ خوب، قال سبحانہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مثال دے رہے ہیں آگا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، فیہا کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ لیلۃ القدر، یعنی شب قدر میں نازل ہوتے ہیں ملائکہ اور روح۔ کیوں نازل ہوتے ہیں؟ کس کی اجازت سے نازل ہوتے ہیں؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ تعالیٰ کے اذن سے، من کل امر، ہر بات لے آتے ہیں نیچے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات سلامتی کے ساتھ ہے یہاں تک کہ فجر ہو۔ بیٹا توجہ حاجی صاحب، یعنی کیا ملائکہ کا نازل ہونا فجر کے وقت بھی ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے بھائی، رات کو نازل ہوتے ہیں، فجر میں نازل نہیں ہوتے۔ یہ اس آیت سے ہمارے ذہن میں تبادل یہ ہوتا ہے کہ ان کے نزول کا سلسلہ فجر تک رہتا ہے، فجر میں ان کے نزول کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ فَإِنَّ الْمُتَبَادَرَ مِنْهُ، بتحقیق وہ چیز جس کا تبادر ہوتا ہے، منہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ قول خدا، اس قول خدا سے
ان النزول بتحقیق ملائکہ کا اترنا، اب السلام یا سلامتی کا ہونا، الی مطلع الفجر، یہ فجر کے طلوع ہونے تک ہے، لا فیہ نفسہ، خود طلوع فجر میں نزول نہیں ہے، ٹھیک ہے، ولا بعدہ، اور طلوع فجر کے بعد بھی نہیں ہے۔ وَكَقَوْلِ الْقَائِلِ، بھائی کوئی دوسری مثال دیں۔ علی دوست صاحب کہتے ہیں آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہاں تک آج تلاوت کی، آپ کہتے ہیں قرأت القرآن الی سورۃ الاسراء، میں نے قرآن کی تلاوت کی سورہ اسراء تک، یعنی سورہ اسراء میری تلاوت میں شامل تھی یا نہیں تھی سید؟ احسنتم، وہ شامل نہیں تھی۔ پس دیکھیں سورۃ الاسراء جو ہے کیا ہے بیٹا، یہ غایت ہے، یہ مغیہ میں داخل نہیں ہے۔ فَإِنَّ الْمُتَبَادَرَ، بتحقیق یہ جو آپ قرأت والا جملہ کہتے ہیں اسے تبادر ہوتا ہے خروج الاسراء، کہ سورہ اسراء خارج ہے کس سے؟ ان اخبار ہی بالقراءت، وہ شخص جو بولنے والا خبر دے رہا ہے قراءت کی، یعنی سورہ اسراء قراءت میں شامل نہیں۔ فَإِن تَمَّ مَا ذَكَرْنَا مِنَ التَّبَادُرِ فَهُوَ، کہتے ہیں اگر تبادر والی دلیل بیٹا تام ہو فَهُوَ، پھر تو وہی ہے۔ کیا مطلب؟ پھر ہم کہیں گے غایت مغیہ میں داخل نہیں ہے۔ وَإِلَّا، لیکن اگر آپ تبادر والے دلیل کو نہیں مانتے ساجد صاحب، فَالْقَوْلُ رَابِعُ هُوَ الْأَقْوَى، تو پھر چوتھا قول قوی ہے۔ وہ کیا تھا چوتھا قول بیٹا؟ من انہ لا ظہور لنفس تقیید بالغایت فی الدخول فی المغیہ ولا فی عدمہ، کہ بھائی یہ جملہ جو آپ غایت والا ذکر کرتے ہیں ساجد، یعنی یہ بھی نہیں کہتا کہ غایت مغیہ میں داخل ہے، اور یہ بھی نہیں کہتا کہ داخل نہیں ہے، یہ خاموش ہے۔ آپ قرائن کے ذریعے سمجھیں، اگر تبادر کی بات سمجھ میں آ گئی پھر تو وہی مانیں گے کہ غایت مغیہ میں داخل نہیں۔ اگر تبادر کو آپ کسی طریقے سے کمزور کر لیتے ہیں تو پھر چوتھا قول یہ ہے کہ بھائی یہ غایت والا جملہ نہ غایت کے داخل ہونے پر دلالت کرتا ہے اور نہ ہی عدم دخول پر دلالت کرتا ہے۔ الحمدللہ جہت الاولیٰ پوری ہو گئی۔ الجہت الثانیہ، دوسری جہت، فی مفہوم الغایت، مفہوم غایت کے بارے میں ہے۔ وظاہر، کہتے ہیں ظاہر یہ ہے، دلالت الجملت، یہ جملہ دلالت کرتا ہے بیٹا، الجملت پہ جو الف لام ہے علی دوست، یہ عہد ذکری مان لیں۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ جس جملے کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی جملہ غایت والا، ٹھیک ہے، یہ دلالت کرتا ہے علی ارتفاع الحکم، کہ حکم ختم ہو جاتا ہے، اما بعد الغایت، غایت کے بعد۔ فَغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ، یعنی اس کو دھونا ہے، لیکن اس کوہنی کے بعد بیٹا میری طرف توجہ کریں، اس کوہنی کے بعد اس حصے کو دھونا نہیں ہے، دھونے والا حکم غایت کے بعد ختم ہو گیا۔ پھر فرماتے وَحَتَّى عَنِ الْغَایَةِ أَيْضًا، یہاں تک کہ خود غایت سے بھی یہ حکم ختم ہو جاتا ہے، یعنی غایت کو بھی دھونا واجب نہیں ہے، مگر یہ کہ کوئی قرینہ آ جائے۔ اذا قلنا، البتہ یہ غایت کو اس وقت حکم جاری نہیں ہوگا جب ہم قائل ہو جائیں بعدم دخولها فی حکم المغیہ، کہ یہ غایت داخل نہیں ہے مغیہ کے حکم میں۔ لیکن ساجد اگر کہیں گے غایت داخل ہے مغیہ کے حکم میں، پھر تو جو مغیہ کا حکم ہے غایت کا بھی وہی حکم ہے۔ لأن المتفاہم العرفی، اس لیے کہ وہ چیز جس کو معاشرہ سمجھتا ہے، عرف بیٹا یعنی جو عام ہمارا رائج معاشرہ ہے وہ سمجھتا ہے، فی امثال المقام، اس قسم کے مقام میں جہاں غایت بیان کی جاتی ہے، وہ تحدید الواجب، وہ یہ ہے کہ واجب کی حد بندی کی جائے، وہ تبیین ما هو الوظیفۃ فی مقام التوضؤ، اور یہ آیت بیان کرنی چاہتی ہے کہ وضو کے وقت آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ یعنی یہ آپ کو کہتے ہیں کہ واجب ہے ہاتھ دھوئیں کوہنی تک، اوپر دھونا واجب نہیں ہے۔ وَيُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْنَا، اور تائید کرتا ہے ما، اس نظریے کی جس کو ہم نے ذکر کیا۔ بیٹا بہلول، ہم نے کس کو ذکر کیا کہ غایت مفہوم پر دلالت کرتی ہے، اس کی تائید کرتی ہے کیا؟ اکثر آیات اور روایت میں تبادر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فیہا، ان آیات روایت میں، حتی الخافضہ، یہاں تک کہ اگر جو ہے کیا ہے بیٹا، حتی جارہ ہو
تو بھی تبادر یہی ہوتا ہے کہ بھائی غایت کے بعد یہ حکم ختم ہو گیا، کہ قول ہی سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاگا کالے دھاگے سے جدا ہو جائے۔ یا اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، تم ان کو قتل کرو یہاں تک کہ فتنہ نہ ہو۔ بیٹا توجہ، فتنہ ختم ہو گیا تو بھی قتل کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ پھر دیکھیں غایت ختم تو حکم بھی ختم، اور اوپر سفید اور کالے دھاگے کی اگر پہچان ہو گئی تو پھر کھانا پینا کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ فَإِنَّ الْمُتَبَادَرَ مِنْهَا، بتحقیق کہ وہ معنی، وہ مطلب جس کا تبادر ہوتا ہے اس آیت خدا سے، وہ حصر الحکم فی حد الغایت، وہ یہ ہے کہ بیٹا یہ قاتل کا حکم ہم منحصر کر رہے ہیں غایت میں، یعنی فتنے تک قتل کرنا واجب ہے۔ وہ سریان خلاف ہی، اور اس قاتل کے خلاف والا حکم جاری ہوگا الی ما بعد الغایت، غایت کے بعد، یعنی جیسے ہی فتنہ ختم تو قاتل نہیں بلکہ لا تقاتل، پھر لا تقاتل ہو جائے گا کہ تم قتل نہیں کرو۔ خوب میرے خیال میں سمجھ میں آ گیا ہوگا، اگر نہیں آیا ہے تو بیٹا آپ پوچھ سکتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔